بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی الرد علی الجہمیہ۔ کتاب السنہ کا ایک اور باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس باب کا تعلق پچھلے سے ہے۔ میں نے بتایا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں ان ابواب کا تذکرہ فرمایا ہے یا ان مسائل کا جن میں گمراہی کی وجہ سے امت کا ایک طبقہ سنت سے ہٹا یا اہل السنہ سے نکل کر مختلف فرقوں کی شکل انہوں نے اپنائی۔ اسی سلسلے میں جہمیہ کا تذکرہ ہوا۔ جہمیہ کا بیان بڑی تفصیل سے گزرا۔ جہمیہ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، اور اسی پس منظر میں ہوا کہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بھی انکاری ہیں، اس کو بھی مانتے نہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رؤیت ثابت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا۔ آج امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ پر رد کیا ہے، یعنی جہمیہ کا مسئلہ موقف جو تھا بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد ان پر رد کیا تھا۔ یہاں مستقل باب فی الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کے بیان میں، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیثیں آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں جن حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کی ہیں اور جہمیہ ان کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں جہمیہ کی اس غلطی پر تنبیہ ہے، اس پر رد ہے۔ یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں جہمیہ پر رد کرنے کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی حدیث امام ابو داؤد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطوی اللہ تعالی السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، پھر ان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لے لیں گے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک این الجبارون، میں ہی بادشاہ ہوں، متکبر لوگ کہاں چلے گئے؟ جو زبردست قسم کے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتے تھے، آج کہاں چلے گئے سب؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ثم یطوی الارضین، وعلیکم السلام، ثم اطوی الارضین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو لپیٹ دیں گے۔ ثم یأخذہن، پھر ان کو لے لیں گے۔ قال ابن العلاء، سند کے ایک راوی مزید اس لفظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ یأخذہن بیدہ الاخری، اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں ان زمینوں کو لے لیں گے، دوسرے ہاتھ میں ان زمینوں کو لے لیں گے، رحمک اللہ۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، زبردست قسم کے لوگ اور متکبر قسم کے لوگ کہاں چلے گئے؟ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہوگی کہ 7 آسمان لپیٹ کر اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں لے لیں گے، 7 زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بائیں ہاتھ میں ہوں گی۔ کتنی بائیں ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کلتا یدہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں ہوں گی پوری کی پوری زمینیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو امام ابو داؤد جس کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے، کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ کہا یأخذ بیدہ الیمنی، یأخذہن، آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری روایت دوسرے
ज़मीनों के बारे में कहा यअख़ुज़ुहुन्न बियदिहिल उख़रा, अपने दूसरे हाथ से अल्लाह ताला ज़मीनों को ले लेते। इससे मालूम है अल्लाह ताला के दो हाथ हैं। अब यहाँ जब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ हैं जिनमें अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को ले लेते हैं, तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन हकीकत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं तो नऊज़ु बिल्लाह हम जैसे हाथ हैं या जो है किसी और मखलूक जैसे हाथ हैं। ये अकीदा गलत है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला के हाथ हैं और अल्लाह ताला के शाया निशान। कैफियत क्या है अल्लाह ने हमें नहीं बतलाया, कैफियत का इल्म अल्लाह ने हमको नहीं दिया, इसलिए हम कैफियत जानते भी नहीं, बताते भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने यह बताया कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, तो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, बताते भी हैं। दो में फ़र्क है, एक चीज़ की असल को साबित करना, हकीकत को साबित करना, सिफत को साबित करना, और एक है उसकी कैफियत को बयान करना। हमें कैफियत नहीं बताई गई, हम कैफियत नहीं जानते, नहीं बताते। लेकिन अल्लाह ने जो चीज़ बताई उसका माना जानते हैं, तो उसे मानते भी हैं और उसको बयान भी करते हैं। तो हदीस में ये बात कही गई अल्लाह ताला के दो हाथ हैं, तो इनको हम साबित करेंगे। और इनको साबित करने के साथ ही जहमिया के उस अकीदे की तरदीद होती है। जहमिया ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात नहीं होती हैं, हम सिफ़ात को नहीं तस्लीम करेंगे। अल्लाह ताला की सिफ़ात साबित करना अल्लाह ताला को मखलूक से मुशाबह करार देना है। ये बात जो उनका गलत अकीदा है, उसकी तरदीद होती है कि खुद अल्लाह के नबी ने कहा कि बियदिही, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का हाथ, अल्लाह अपने दाहिने हाथ में। और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी देखें कि अल्लाह ने युमना का लफ्ज़, दाहिने हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वह बियदिहिल उख़रा का दूसरे हाथ। तो इनसे मालूम हो रहा है कि जिस तरह ये सिफ़ात होती हैं इंसानों की, वैसे अल्लाह तबारक व तआला की भी सिफ़ात है। जैसे इंसान की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला भी हई हैं, जिंदा है। लेकिन अल्लाह की ज़िंदगी और इंसानों की ज़िंदगी कोई मुताबकत नहीं रखती। अल्लाह की ज़िंदगी अल्लाह के शाया निशान, इंसानों की ज़िंदगी इंसानों के शाया के मुताबिक और उनके लायक। इसलिए बिल्कुल जिस तरह हम कहेंगे कि अल्लाह की ज़िंदगी इंसानों की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है, लेकिन ज़िंदगी है अल्लाह ताला की, अल्लाह ज़िंदे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला किसी मुर्दा हस्ती का नाम नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, ज़िंदगी से खाली किसी ज़ात का नाम नहीं है। तो वही बात यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला के हाथ हैं तो हाथ हैं, कैफियत अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। तो इस हदीस को लाकर इमाम अबू दाऊद जहमिया के उस अकीदे की तरदीद कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार करते हैं। ये इस बाब की पहली हदीस। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह उसके बाद अपनी सनद से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक और हदीस नकल करते हैं। बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यंज़िलु रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल यानी हमारा रब, हमारा जो रब है, वो हर रात समाए दुनिया यानी करीबी आसमान पर उतर कर आते हैं। करीबी आसमान से मुराद इंसानों से करीबी आसमान, जैसे दूसरी रिवायतों में सराहत आई है, जो पहला आसमान के ये हमारी तरफ से। तो अल्लाह तबारक व तआला करीबी आसमान पर हर रात उतर कर आते हैं। हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी एक तिहाई हिस्सा बाकी रहता है। यानी रात के 3 हिस्से अगर आप करें, 1/3 यानी कर लें, तो फर्स्ट 1/3 एक है, सेकेंड है, थर्ड 1। तो थर्ड 1 जिसे कहें यानी तीसरा जो सुलुस है, तीसरा एक तिहाई हिस्सा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया यानी करीबी आसमान पे उतर कर आते हैं। इसमें सुलुसुल लैलिल आखिर का लफ्ज आया, रात के आखिरी पहर। वहीं बाज़ रिवायतों में आधी रात का तज़किरा आया है। आधी रात का मतलब हुआ लास्ट 1/3 से पहले ही हो जाएगा अल्लाह ताला का आना। और बाज़ रिवायतों में जो है रात का पहला सुलुस, एक तिहाई, पहला एक तिहाई हिस्सा, ये भी आया है। इस सिलसिले में अहले इल्म ने तीनों किस्म की रिवायतों को जमा करके ये मसला बताया कि पहले सुलुस में आने वाली जो रिवायत है, वो इन रिवायतों की मुखालफत की वजह से उसे हम शाज़ कहते हैं। मतलब ये कि वो साबित नहीं है। लेकिन जो निस्फ़े लैल, आधी रात की रिवायत है, और ये आखिरी रात की जो रिवायत है, इन दोनों में जमा की सूरत मुमकिन है। वो कैसे? कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रात तो सुलुसे आखिर यानी रात के आखिरी एक तिहाई हिस्से में उतर कर आती है, लेकिन अल्लाह ताला के उतर कर आने से पहले फरिश्तों का जो है उतर कर आना, फरिश्तों का आना और एक एहतिमाम होता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का उतरना। ये बहुत बड़ा जो है मामला होता है, तो इसके लिए एहतिमाम होता है।
تو اہل علم نے اسے مثال دینے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مثال بندوں جیسی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت اونچی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہا جب دنیا کا کوئی حکمران آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا لشکر آتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے حکمران آتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کے اندر یہ بات ہے جس کا اختیار، جس کی بادشاہت ایک وقتی ہے، عارضی ہے اور محدود ہے، تو جس کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہ ہو، اس کے آنے کا جب معاملہ ہوگا تو اہتمام یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ تو نصف لیل جہاں کہا گیا آدھی رات، وہاں اس سے مراد فرشتوں وغیرہ کا آنا جو اللہ تعالیٰ کے آنے کے لیے اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اہتمام سے مراد وہ پہلے سے آ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے، یہ بات۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رات کے آخری پہر میں اتر کر آئے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رات کے آخری 1/3 حصے میں آئیں گے۔ اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رات کا جو ہے 4 بجے 3 بجے وقت، ایسے نہیں ہوتا ہے سب۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس حصے کو برابر کے 3 حصوں میں بانٹ دیجئے تو آخری تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ تقریباً اگر آپ دیکھیں گے 4 بجے نہیں بلکہ اور پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارے گا کہ میں اس کی پکار کو سنوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا ہر رات اتر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کون مجھے پکارے گا فاستجیب لہ، کہ میں اس کی پکار کو سنوں، یعنی کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ویسے ہی دینے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، تو ایسے دینے والے سے مانگنا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں اور خود دینے کے لیے جب اتر کر آتے ہیں اس وقت نہ مانگا جائے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر کی زندگیوں میں یہ جو مقام ہے یہ مفقود ہے، یہ مقام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، آپ لینا چاہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن وہ مقام کتنا عظیم ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ خود جو ہے دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور سوالات بھی کون سے؟ آپ دیکھیں کہ کون مجھ سے جو ہے دعا کرے گا۔ عام کوئی بھی دعا کی بات ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ اور یہ بھی ضمانت ہے کہ کون مجھ سے مانگے گا کہ میں اس کو دوں گا، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرے گا کہ میں اس کو کی بخشش کر دوں۔ تو اتنی بڑی سعادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتر کے آئیں اور آ کر جو یہ سوالات رکھیں دنیا کے سامنے، تو اس سعادت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کیجیے، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، آمین۔ اس حدیث میں جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں، ینزل، نزول، صفت نزول، اللہ تعالیٰ اتر کر آتے ہیں۔ اب اتر کر آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کا بھی ثبوت ہے، صفت علو بھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا بھی اس بات ہے، اور اس کے ساتھ صفت نزول کا بھی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر آتے ہیں۔ اب یہاں یہ علو یعنی اوپر ہونا، سب مخلوقات سے بلند ہونا، اور پھر اس کے بعد اتر کر آنا، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی۔ اس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ رد کرنا چاہ رہے ہیں جہمیہ پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ امام ابو داؤد نے 2 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی صفات ہیں جن کو ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی، جیسے حیات ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علم والے ہیں۔ وہی دوسری قسم ہے صفات کی، اس کو کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ فعلیہ کا مطلب جن کا تعلق اللہ کے افعال، اللہ کے کاموں سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کریں۔ جیسے جو اترنا، اللہ چاہے تو اتر کر آتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت فعل ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسم کی حدیثیں، پہلی حدیث میں یدن، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے،
اور دوسری حدیث میں نزول کا تذکرہ کیا جو صفت فعل ہے۔ اس طرح دونوں قسم کی صفات، یعنی یوں کہیے کہ تمام قسم کی صفات کا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ثبوت دے دیا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں صرف دو صفات ہیں، رد کیسے ہو گیا جہمیہ پر؟ نہیں، ایک نمونہ جو ہے صفات ذات کا، ایک نمونہ صفات فعل کا، اور جب دونوں کی کا اثبات ہو گیا تو پھر خود بخود دونوں کا باب جو میدان ہے وہ دونوں کے دونوں ثابت ہو گئے۔ اس طرح دو حدیثوں سے نہیں بلکہ دو اصلوں سے، دو بنیادوں سے پوری جو ان کی بنیاد تھی جہمیہ کی، اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ جو بعض بھائیوں کی طرف سے سوال کی شکل میں بھی آتا رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں ایک بحث ہوتی تھی، لوگ بحث کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اتر کر آتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر آتے ہیں، تو یہ مسئلہ اکثر بھائی سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ رات کا آخری پہر دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہوتا ہی ہے نا، رات کا آخری پہر دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہوتا ہی رہتا ہے، تب پھر ہم اس حدیث کا مفہوم کیسے سمجھیں گے کہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر آتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو یوں کہنا چاہیے رات کے ہر آخری پہر میں اللہ تعالیٰ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، نعوذ باللہ، اس قسم کی تعبیر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسے سمجھیں گے اس حدیث کو ہم جب دنیا کے ہر علاقے میں یہ آخری پہر مسلسل چلتا رہتا ہے؟ ایک دن کا ختم ہوا تو دوسرے دن کا خود بخود شروع ہوتا رہا، سرکل کے بالکل اندر، سائیکل جسے کہتے ہیں ہوتا، تو کیسے سمجھیں گے؟ اس کا جواب جو سب سے اچھا اور بہت سیدھا سادہ جواب، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت اچھا جواب دیا اس کا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھو کہ یہ اشکال پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ذہن میں غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے جیسی انسانوں جیسی کوئی ذات سمجھ لیں۔ جیسے انسان کہے کرسی سے اتر کے نیچے آیا تو کرسی خالی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اتر کر آ گیا تو اس کا مطلب یہاں ہے وہاں نہیں۔ یہ سب مسائل جو ہے مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کو ایک امیج آپ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، اس کے بعد یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، ہاں مستوی ہے، وہ آسمان دنیا پہ اتر کر آتی ہے، اتر کر آتی ہے۔ کوئی بولے میں کیسے سمجھوں اسے سمجھنے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو، آپ اس کی پوری باریکیوں کے ساتھ سمجھنے کی دعوت آپ کو نہیں دی جا رہی، اس پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، اور سمجھنے کے لیے انسان کو یا تو اسی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آدمی اگر سمجھنا چاہے، کسی چیز کو امیجن کرنا چاہے، یا تو خود اسی چیز کو دیکھے یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھے، تب جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے کہ اس جیسی چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اس پر قیاس کر کے سمجھے۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اترنے کی کیفیت کو سمجھنا، پھر یہ سوال کرنا کہ کیا عرش خالی ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ سب سوالات اصل میں اس بنیادی غلطی کا نتیجہ ہے کہ غیر شعوری طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جیسا یا کسی اور مخلوق جیسا سمجھ لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں اللہ عرش پر ہے، مستوی عرش ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہر رات کے آخری پہر میں اتر کے آتے ہیں، ہاں اتر کے آتے ہیں، دنیا کے ہر علاقے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، ہمارا ماننا ہے، اس کا انکار نہیں۔ کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتے، لیکن اللہ کے نبی نے کہ اللہ اتر کے آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آخری پہر میں اتر کے آتے ہیں۔ اتنا ہی ہم سے مطالبہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں میں جب تک اسے امیجن نہیں کروں گا تب تک میں اسے قبول نہیں کروں گا، تو یہ وہی چیز ہے جس سے سلف صالحین نے منع کیا، کہا کہ الاستواء معلوم، استوا یعنی آسمان پر اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں، مجہول ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے۔ تو ایمان کا مطالبہ ہے، آپ کو اس کی پوری باریکیاں کیفیت سمجھنے کی دعوت کبھی شریعت میں نہیں دی گئی، بلکہ کیفیت کے پیچھے پڑنا یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے۔ یہ سلف صالحین نے یہ بات بیان کی، جیسے میں نے نقل کی، امام مالک یا ربیعۃ الرائے جن کو کہتے ہیں ان سے، اور کئی لوگوں سے اس قسم کی عبارتیں منقول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ تو یہ حدیث تھی جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ پر رد کیا۔ یہاں پہنچ کر جہمیہ پر رد کا مسئلہ جو باب تھا وہ ختم ہوتا ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اگلا ایک اور باب بھی اسی مسئلے سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ پورا باب یعنی جہمیہ سے شروع کرنے کے بعد رؤیت کا باب آیا، رؤیت کے بعد جہمیہ پر رد کا باب آیا،
اور اب جو باب آ رہا ہے بابن فی القرآن، باب قرآن کے بیان میں، قرآن کیا ہے اس کے بیان میں، یہ پورے اصل میں جو ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا باب، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کا باب، اور اس سلسلے میں جو غلط تصورات ہیں ان کے ازالے کا باب۔ تو جہمیہ کا رد تو یہاں ہو گیا، لیکن یہ خاص مسئلے جیسے رؤیت کا مسئلہ، اللہ کے دیدار کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا اللہ کی صفات میں سے جن کا اختلاف بہت زیادہ ہوا، ویسے ہی یہاں جو ہے، یہاں رؤیا میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے، یہ مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو مخلوقات انسان دیکھیں گے قیامت کے دن، یہ مسئلہ ہے۔ تو رؤیت کا یہ باب اور قرآن کا یہ باب، یہ دو باب زیادہ اہم مسائل میں سے ہیں جن پہ بہت زیادہ اختلاف ہوا صفات کے باب میں، اس لیے امام ابو داؤد خاص طور پہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اب اگلا جو باب ہے بابن فی القرآن، باب قرآن مجید کے بیان میں، قرآن مجید کے بیان میں، اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت کلام، صفت کلام، بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت کلام، بات کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، جن لوگوں نے صفات کا انکار کیا، وہ کئی طرح کے، کچھ لوگ پوری صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ صفات کو ثابت کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا، اشاعرہ جیسے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کریں گے، یہ صفت کلام کو ثابت کریں گے، لیکن صفت کلام کا معنی ان کے پاس کچھ اور ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلام عربی زبان میں کہتے ہیں ایک تو معنی ہوتا ہے، اور اس معنی کی ادائیگی کے لیے حروف کلمات ہوتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کے لیے آواز ہوتی ہے، آواز، حروف اور جو معنی ہوتا ہے، ان سب کو ملا کر کلام کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کو ہم ثابت تو کریں گے، لیکن ہمارے پاس صفت کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس میں ایک معنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نفس میں ایک معنی ہے، اس کے جو حروف اور آواز ہے، حروف اور آواز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ معنی اپنی مخلوقات میں سے کسی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں وہ معنی، جیسے جبرائیل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس کلام نفسی کو یعنی اس معنی کو جبرائیل علیہ السلام اپنے الفاظ اور اپنی آواز میں، یعنی حروف اور آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوتی ہے، اسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر وہی معنی ڈال دیتے ہیں، کلمات اور آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ واضح ہے نا بات؟ یہ کچھ لوگوں کا مسئلہ۔ تو یہ کچھ لوگوں نے صفات کا انکار کیا، تو انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اللہ کی صفت کلام نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے اس سے مراد کلام نفسی ہے، حرف اور آواز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کلام کی خاصیت میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اس بحث کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ کی صفات کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے ہٹ کر جو بھی چیز ہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ سب مخلوق ہیں۔ جب وہ سب مخلوق ہیں اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تب قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ قرآن مخلوق ہے، یہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے۔ یہ غلط عقیدہ۔ اسی فتنے کو فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا، جس کے لیے امام احمد بن حنبل کو جو ہے تین خلفاء کے زمانے میں قیدی ہو کر جو ہے سزا بھگتنی پڑی، اور جس کے بعد امام اہل سنہ کا لقب امام احمد بن حنبل کو دیا گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی اس مسئلے میں زبردستی داخل کر کے آزمایا گیا۔ بڑے مسائل جو ہے کئی علماء کو آزمایا گیا اس مسئلے میں۔ خلاصہ کیا ہے؟ مختصر آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں، اس کی صفات بھی اسی کا حصہ ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کی بات ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہی
صحیح عقیدہ ہے۔ تو اس باب میں جو گمراہی آئی، صفات کے باب میں ایک اور گمراہی تھی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تردید کے لیے یہاں یہ مسئلہ لا رہے کہ باب فی القرآن کہہ کر بتانا چاہیں گے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام بھی وہ کلام نہیں جیسے بعض لوگوں نے کہا، جیسے اشاعرہ نے کہا کہ کلام نفسی ہے، اللہ نے کسی اور کے اندر پیدا کر دیا، حرف اور آواز جو تھی وہ کسی اور کی تھی، جبرائیل کی تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں سمجھائیں گے۔ اور اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ضمن مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے مطلب بنگلور کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے شیخ عبد المتین جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور شخصیت ہیں اور الحمدللہ خدمات تو معروف ہیں۔ 35 سال تک جو ہے بنگلور کے اندر سلفیوں کی جو ہے مطلب وہ ناک کہیں جی پہچان بن کر انہوں نے بہت خدمت کی۔ لیکن ایک درس میں شیخ کے جو ہے موجود تھا تو انہوں نے ایک نکتہ بتایا تھا، وہ نکتہ جو ہے آج مجھے جب یہ درس آیا تو مجھے وہ نکتہ یاد آیا۔ شاید آپ میں سے بعض بھائیوں نے چونکہ سنی ہوگی وہ بات، اس لیے میں اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات نہ رہے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا باقی رہ گئے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسری جتنی آسمانی کتابیں تھیں سب میں تحریف ہو گئی، سب میں تحریف ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ ان کا کہنا تھا کہ جو ہے اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ دوسری جو آسمانی کتابیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے دوسری آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ ہی نے لکھوائی، اللہ ہی کی تعلیمات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رہیں گے، اس لیے اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا، اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ قرآن اسی لیے ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ نقطہ جو ہے جہاں تک میں تو یہ غلط بات ہے۔ یہ صحیح یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں گزری وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی دلیل خود جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کے بارے میں کہا افتطمعون یؤمنون لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه۔ اللہ کے نبی کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان میں کا ایک گروہ ایمان لائے گا، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اب یہ اللہ کا کلام سننے سے مراد قرآن تو نہیں، اس لیے کہ قرآن میں تو انہوں نے تحریف نہیں کی۔ تحریف کس میں کی؟ تورات و انجیل میں کی۔ تورات و انجیل میں جب تحریف کی تو یہاں کلام اللہ سے مراد جو ہے وہ تورات و انجیل ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو جو کلام اللہ کہا ہے، کلام اللہ اسے کہا ہے۔ ہاں فرق ہے، قرآن کا جو مقام ہے وہ اپنا مقام ہے، آسمانی کتابیں جو دوسری ہیں ان کی حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن صفت کلام کی جب بات آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے۔ اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے، مجتہد تھے، اللہ مولانا نے کوشش کی، کہیں جیسے بولتے ہیں ہر عالم سے جو ہے کہیں نہ کہیں لغزش ہوتی ہے، شاید اس مسئلے میں ان سے چوک ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے مولانا کو۔ ٹھیک ہے، باب فی القرآن، باب فی القرآن، قرآن کے بیان میں۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نقل کریں گے ان حدیث کو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کیا گیا، اور اس سے امام ابو داؤد ثابت یہ کرنا چاہیں گے کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کیا؟ قرآن کی قسم کھانا ہے جائز ہے؟ عام طور پہ پوچھتے ہیں تو بعض اوقات جو فتویٰ دیتے ہوئے جلد بازی سے کہہ دیتے نہیں قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں، ایک تو ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلام جسے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اگر کہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور ایک ہے قرآن سے مراد مصحف جسے کہتے ہیں، عوام جو ہے مصحف کو قرآن کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جس میں لکھا گیا، یہ روشنائی، انک، یہ کاغذ، یہ حروف کی شکل، یہ اس کو بھی قرآن کہتے ہیں لوگ، یہ مصحف ہے۔ اب جب قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کیا جب پوچھا جاتا ہے تو چونکہ عام طور پہ عوام قرآن کہتے اسی کو ہیں، ان کو صفت کلام اللہ کی ایک صفت ہے، یہ سب چیزیں معلوم نہیں رہتی، اللہ کا کلام ہے مانتے ہیں، لیکن قرآن جب کہتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مصحف مراد ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے اس کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ روشنائی، یہ کاغذ، یہ سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں اور مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ اس کی قسم کھانا چاہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں اگر کوئی پوچھے تو آپ وضاحت یہ کریں گے کہ اللہ کی صفت کے طور پہ کہ قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کے کلام کی قسم کھا کے بولتا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی قرآن سے مراد یہ مصحف اور عوام یہی مراد لیتی ہیں تو اس میں جو ہے کہیں گے کہ اس کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم جو ہے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس ساری وضاحت کے بعد جو حدیثیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کی ہیں ان حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسہ علی الناس بالموقف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے میدان عرفات وغیرہ میں پیش کرتے ہوئے پھرتے تھے، کہتے تھے الا رجل یحملنی الی قومی، کیا ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے اٹھا کر اپنی قوم میں لے جائے؟ فإن قریشا قد منعونی، اس لیے کہ قریش نے مجھے اس بات سے منع کر دیا ہے ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کے کلام کو پہنچاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ شروع میں جب قریش نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں یا جو ہے ان کے بازار وغیرہ لگتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جاتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، کون ہے جو اس دعوت کو قبول کرے اور اپنے قبیلے میں لے جائے اور میرا ساتھ دے کہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اسے نوازیں گے۔ وہی بات یہاں نقل کی جا رہی کہ اللہ کے نبی لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کوئی مجھے ساتھ دے میرا، تاکہ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچاؤں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ربی کہا، یعنی قرآن کو کیا چیز اللہ کے نبی پہنچا رہے تھے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے آیتیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اسے اللہ کے نبی نے کہا کلام ربی، میرے رب کے کلام کو میں پہنچاؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کی تردید کی۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معلوم ہے آپ کو بدکاری کا الزام لگا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد تقریباً ایک لمبی مدت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اتاری۔ سورہ نور کا دوسرا جو رکوع ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعہ کو روایت کرتی ہیں۔ تو واقعے کے دوران حضرت عائشہ کا ایک جملہ ہے، کہتی ہیں وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں اس سے کہیں زیادہ کمتر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں ایسی کوئی بات کرے جو قیامت تک تلاوت کا حصہ بن کر رہ جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام دیا، یعنی برات مجھ سے میری کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، حالانکہ میری حیثیت جو ہے اس سے بہت کم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں جو بات کرے اور ایسی بات کرے جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے۔ یعنی مطلب یہ کہ میں اس سے کہیں زیادہ کمتر تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی آیت کریمہ اتار دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ان یتکلم اللہ تعالیٰ بات کرے میرے بارے میں۔ قرآن کی آیتیں جو اتری ہے فی امر یتلا جو کہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں مراد ہیں، ان کو حضرت عائشہ کیا قرار دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دے رہی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ایک تیسرا ایک اور اثر نقل کرتے ہیں عامر ابن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت عند النجاشی، میں نجاشی کے پاس تھا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ ہے، مسلمان ہجرت کر کے وہاں جا کے پناہ لیے ہوئے تھے۔ عامر ابن شہر انہی صحابہ میں سے کہتے ہیں میں نجاشی کے پاس تھا۔ فقرأ ابن له آیۃ من الانجیل، تو ان کے بیٹے نے، اس کے نجاشی کے ایک بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پڑھی۔ انجیل کی زبان عربی نہیں ہے، اور ایک نئی زبان سنیں گے تو آدمی کو جو ہے تعجب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فضحکت،
تو وہ آواز وہ سنی اس کی تلاوت، مجھے ہنسی آ گئی، میں ہنس پڑا. عامر ابن شہر کہتے ہیں میں ہنس پڑا. فقال اتضحك من کلام اللہ تعالی، تو انہوں نے، نجاشی نے جو مسلمان ہو چکے تھے معلوم ہے آپ کو، انہوں نے کہا اتضحك من کلام اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر تم کو ہنسی آتی ہے؟ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ کس زبان میں تمہارے لیے ایک نئی زبان ہے، کچھ بڑبڑا رہا ہے کوئی آدمی، ایسے نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں دونوں مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک تو وہ مسئلہ جو میں نے کہا کہ تورات و انجیل بھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کو جو ہے کلام اللہ سمجھتے تھے خود پہلی آسمانی کتابوں والے، اور نجاشی وہ جو ہے اسی حوالے سے حضرت عامر ابن شہر کو نصیحت کرے. تو ایک اور اثر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جو اسے کلام سمجھتے تھے، قرآن کی طرف پچھلی آسمانی کتابوں کو کلام سمجھتے تھے. جیسے نجاشی نے کہا حضرت عامر کے سامنے، تو عامر بن شہر نے جو ہے اس کو تسلیم کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک اور اثر تھا جس سے امام ابو داؤد نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، یا آسمانی کتابیں یہ اللہ کا کلام ہوتی ہیں، یہ مخلوق نہیں ہوتی، یہ بات بیان کی. اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک تیسری روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. البتہ یہ جو اس سے پہلے جو اثر گزرا عامر ابن شہر کا، یہ سندن ضعیف ہے. سندن یہ اثر جو ہے دوسرا اثر ضعیف ہے. پہلا اثر صحیح تھا، یہ دوسرا اثر کی سند جو ضعیف ہے. یہ جو واقعہ آ رہا ہے ابھی جو اس کے بعد، یہ صحیح سند کے ساتھ مرفوعاً منقول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ثم یقول کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق. کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے. یعوذ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے حضرت حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے کہ اعیذکما بکلمات اللہ تامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. اور جیسے میں بتایا قسم جیسے کھانا اللہ تعالیٰ کی صفت کی جائز ہے، ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان یعنی سرکش سے، وہامہ اور ہر جو ہے تکلیف دینے والی چیز سے، ومن کل عین لامہ اور نظر بد کے شر سے تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہاں استدلال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ کلمات اللہ تام، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. گویا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ہے، یہ چیز ثابت کرنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ایسے ہی اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں هذا دلیل على ان القرآن ليس بمخلوق، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ایک آخری حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی نہیں، یعنی کوئی معنی نہیں جو اللہ کسی اور کے اندر پیدا کر دیتے، بلکہ وہ اس کی آواز بھی ہے اور اس کی آواز کے ساتھ اس کے حروف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی آواز، اللہ ہی کے حروف ہیں. اس کی تائید حدیث میں، اس کی وضاحت حدیث میں ہے. کہاں ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تکلم اللہ تعالی بالوحی، جب اللہ تبارک و تعالی وحی کو بولتے ہیں، تکلم بالوحی، جب اللہ تعالی وحی ادا کرتے ہیں، وحی کی بات کرتے ہیں، سمع اہل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلہ علی الصفا، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی وحی سے بات کرتے ہیں تو آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس وحی کی آواز کو ویسے ہی سنتے ہیں جیسے کوئی بڑی سی چین، بڑی سی جو ہے زنجیر کسی چٹان پہ کھینچی جا رہی ہو، تو جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے. فیصعقون، اور اس آواز کے عظمت اور اس کے جلال کا یہ اثر ہوگا کہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے.
فرشتے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. فلا یزالون کذالک، اور برابر وہ بے ہوش رہتے ہیں حتی یأتیہم جبریل، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل جو وحی اللہ تعالیٰ کی سن کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلا کر ان کو وحی دیتے ہیں، تو اس آواز کو، وہ آواز ان کو اس شکل میں سنائی دیتی ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے پورے. یہاں تک کہ جبرائیل آتے ہیں، حتی اذا جاءہم جبریل، جب ان کے پاس جبریل آتے ہیں، فزع عن قلوبہم، تو ان کے دلوں سے ہیبت کی یہ کیفیت ہٹا لی جاتی ہے، ڈر کی یہ کیفیت، اور وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. قال فیقولون، راوی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فیقولون، تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں یا جبریل، اے جبریل، ماذا قال ربک، تمہارے رب نے کہا، کیا کہا؟ فیقول الحق، تو جبریل کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی ہے. فیقولون الحق الحق، تو فرشتے سب کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی بات حق ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات حق ہی ہے. یہ مضمون قرآن کی آیت میں بھی آیا ہے، لیکن اس تفصیل میں جو خاص لفظ جو ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی سنتے ہیں تو فرشتوں کو سنائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب وحی کی بات کرتے ہیں تو فرشتوں کو سنائی دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا کوئی معنی نہیں جیسے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ معنی جبرائیل کے نفس میں پیدا کر دیتے ہیں، یا وہ معنی جبرائیل لے جا کے اللہ کے رسول کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ایسی بات نہیں، بلکہ یہ کلام ہے، جبرائیل سنتے ہیں، اور یہی کلام ہے جبرائیل جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مطلب واقعی صفت کلام ہے، جس میں معنی بھی ہے، جس میں حرف بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے آواز بھی ہے. ساری چیزیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے. بس یہ کہیں گے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو جو آواز نکلتی وہ ہماری آواز، ہم جو ادا کر رہے ہیں حروف، وہ جو حروف ہم سے ادا ہو رہے، یہ سب مخلوق ہے اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں. لیکن یہ جو کلام اصل میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو ہماری ادائیگی، ہمارے الفاظ، اب جو سنائی دے رہا ہے، کوئی پوچھے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے؟ نہیں، یہ تو انسان کی آواز. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، جس کی آواز بھی ہے، جس کے حروف بھی ہیں. تو یہاں پہنچ کر وہ جو سلسلہ امام ابو داؤد نے صفات کے باب میں گمراہی کا شروع کیا تھا، وہ یہاں پہنچ کر ختم ہوتا ہے. تو وہ مطلب یہ ہوا کہ امام ابو داؤد کتاب السنہ میں امت کے کئی طبقات کی مشترکہ گمراہی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ طبقات اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل السنہ کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جائے، جو صفت کا، جس صفت کا جو معنی وہ ثابت کریں، اور کیفیت کے بارے میں ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پہنچ کر یہ باب ختم ہوتا ہے. اس کے بعد امام ابو داؤد ایک نیا مسئلہ ذکر کریں گے جس کے کتاب السنہ سے تعلق ہے. تو صفات سے متعلق جتنے مسائل تھے اس باب کے اندر وہ سارے یہاں پہنچ کر ختم ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت، جس کی بنیاد پہ اہل السنہ کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سنت کو پہچان کر اس پہ عمل کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فجر سے پہلے، فجر کا وقت پہلے شروع ہونے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جو ہے، جی ہاں، وہ وقت جو ہے، چونکہ قرآن میں جو ہے وہ تو حتی مطلع الفجر کے جو الفاظ لیلۃ القدر وغیرہ کے سلسلے میں آئے، ان سب کی روشنی میں یہ وقت جو ہے تقسیم کرتے ہیں تو آخری حصہ. لیکن میں بتایا لوگوں کا یہ جو تصور ہے کہ فجر کے وقت سے ذرا پہلے کا وہ وقت ہے، اس تصور کے بجائے جو ہے آپ اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ 1/3 حصہ ہے رات کا پورا، لاسٹ 1/3 یعنی رات کا آخری 1/3 حصہ جو ہے وہ پورا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزول کا وقت ہے. کسی ایک صفت کا بھی انکار اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے. انکار کے دو درجے ہیں، ایک جو تعویل کے ساتھ ہے، دوسرا حتمی انکار. مکمل انکار کر دیتا ہے تو واقعی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی تعویل ہوتی ہے تو تعویل جب تک ہوتی ہے، ایک صفت ہو یا 10 صفات ہو، تعویل کو جب تک ازالہ نہیں کر دیتے، شبہات کا خاتمہ نہیں کرتے، اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی، چاہے ایک صفت کی بات ہو، 10 صفات کی بات ہو. اور عام طور پہ جو بھی صفات کے باب میں جہمیہ میں سے جو غالی قسم کے تھے، انہوں نے بالکل نفی کر دی صفات کی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہی گیا ختم ہو کے رہ جائے، ایسی نفی ہے. تو ان کی تکفیر سلف نے بھی کی ہے. لیکن وہ جسے اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے پاس صفات کا انکار ہے، یعنی حقیقت جو صفت کی اس کی نفی کر کے دوسرا معنی دیتے ہیں تعویل. تو یہ تعویل معولہ ہیں، ان کا جو ہے شبہات کا ازالہ کیا جائے گا. جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو گمراہ ضرور کہا جائے گا. جی واللہ تعالی اعلم. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.